کربلا 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 ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالی نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. کچھ نعمتیں مادی نعمتیں ہیں، کچھ نعمتیں معنوی نعمتیں ہیں. مادی نعمتیں اہم ہیں لیکن ختم ہو جائیں گی. ان مادی نعمتوں کو جو ختم ہو جائیں گی ان کو بھی ہم ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں. جو مادی نعمتیں ہیں اگر ان کو ہم کچھ ایسے استعمال کر لیں کہ ہمارے لیے آخرت میں پہنچ جائیں، یہ مادی نعمتیں بھی بچ جائیں گی. اور جو معنوی نعمتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ایسی جو بچ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی عزاداری کی سعادت دی ہے، اس پر شہزا پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. اور جو کوئی جہاں کہیں بھی امام کی نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی توفیقات میں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کی نورانیتوں میں اور ان تمام کے درمیان اتحاد یکجہتی میں خدا اضافہ فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. خدا تعالی نے اس زندگی میں جو ہماری یہاں مادی زندگی ہے، ویسے تو ہمیں مادی دنیا میں رکھا ہے اور یہ دنیا پسترین جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان ہو سکتا ہے اللہ سے دوری کے حساب سے. روایات بیان کرتی ہیں کہ یہ جو زندگی ہے مادی دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر، یہ ایک اعتبار سے خدا سے بہت دور ہے کیونکہ اس کے اندر محدودیتیں ہیں، اس کے اندر گناہ کا امکان ہے. آپ تصور کریں مثلا برزخ ہے، محشر ہے، پل صراط ہے، جنت ہے. اس سے پہلے جو کچھ تھا مثلا جیسے روایات کہتی ہیں عالم زر تھا، ان میں کہیں گناہ ہو سکتا تھا؟ اس میں کہیں اللہ کی مخالفت ہو سکتی تھی؟ مثلا کوئی شخص پل صراط پہ کھڑا ہو پچھلے گناہوں کی سزا تو لے سکتا ہے، اب کوئی نیا گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں. پل صراط کے اوپر چلتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی شمار ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. واحد جگہ جہاں گناہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ دنیا مادی دنیا. اس خاطر کہتے ہیں یہ خدا سے دور ہے. اگر یہ خدا سے اتنا دور نہ ہوتی تو پھر اس کے اندر یہ گناہ نہ ہوتے. ویسے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، لیکن دوری کی وجہ کیا ہے؟ دوری کی وجہ یہ یہاں مخالفت ہو سکتی ہے، یہاں نافرمانی ہو سکتی ہے. آگے تو کہیں نافرمانی نہیں ہے. اور جو کوئی مذاق میں کہتا تھا کہ بھئی آپ یہاں پہ مومن بنو، اللہ پہ ایمان لاؤ، یہاں مسئلہ ہے، مرنے کے بعد تو ہر فاسق و فاجر و کافر بھی مومن بن جائے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو خدا پہ یقین ہو. ابھی کوئی مرنے کے بعد کہے گا مجھے خدا پہ یقین نہیں آیا، اب کا معاملہ ختم ہو گیا. یہاں پہ سارا مسئلہ ہے. اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا دور ہے.
اور جو اصل مشکل ہے، اصل امتحان ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے تو خدا نظر نہیں آئے گا۔ برزخ میں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہ مجھے یہاں خدا نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہو سکتا ہے، یہاں اگر کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہی میں پھنس جائے، گناہ میں پھنس جائے، بدکاریوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اسے خدا نظر نہیں آئے گا، اسے خدا یاد نہیں آئے گا، تو خدا سے دوری میں ساری زندگی گزار سکتا ہے، ہم گزار سکتا ہے، اس بدبختی میں ساری زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ یہ یہاں کی مشکل ہے۔ اب اس مشکل کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی مشکل کے مقابلے میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ یہاں مومن سختی گزارے گا۔ کتنی روایتیں اس بات پر ہیں کہ مومن یہاں سختی گزارے گا، کم نہیں ہے، سینکڑوں، اگر ہم سینکڑوں کہیں تو مبالغہ نہیں کر رہے، سینکڑوں روایتیں ہیں جو اس بات کو کہیں گی مومن یہاں سختی گزارے گا۔ اچھا یہاں سے ایک دفعہ گزر جائیں پھر کچھ ہے مومن کے لیے سختی نہیں، پھر ختم ہو گیا معاملہ، پھر تو اس کو جزا ملنی ہے۔ اس خاطر یہاں مسئلہ ہے سارا۔ اب اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھ بیٹھے، سمجھ لے کہ بھائی یہ جگہ ہے، یہاں پہ یہ مسائل ہیں، تو بہت ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ایک نقطہ اس اعتبار سے عرض کروں گا، جو ہم نے چند امام کی دعا سے عادتیں عرض کی، بھائی اس دنیا میں ان عادتوں کو اختیار کرنا آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں۔ 19 عادتیں جو بیان کرنی ہیں، کچھ بیان ہو چکی ہیں، کچھ ابھی بیان ہوں گی، ان پہ عمل کرنا آسان ہے کیا؟ نہیں، آسان نہیں ہے۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ دنیا بہرحال مومن کے لیے سخت ہے، سارا امتحان یہیں پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں، بھائی پھر وہ امتحان کہاں رہا، مشکل کہاں رہی؟ امتحان اسی بات کے اوپر ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیشہ سچ بولو، اچھا اب دوسرا کوئی آدمی آپ سے آ کر کے ہمیشہ سچ بولو تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، نہیں، یہ دنیا کی بات نہیں ہے۔ یہاں سچ بولو گے مشکل آئے گی، یقیناً مشکل آئے گی، اور آج کے جیسے زمانے میں تو معلوم ہے جو سچ بولے گا مشکل ہی مشکل ہے اس کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مشکل نہیں آئے گی، مشکل آئے گی، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قطعاً آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہ میں مشکلوں کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بندے خدا یہ مرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ کو مشکلات میں زندگی گزارنی ہے، سارا امتحان اسی بات کا ہے۔ آپ کے سامنے ہدف رکھا ہوا ہو، آپ دعا سے نکالیں، دعائے صحیفے سے، دعائے مکارم الاخلاق سے اہداف نکالیں اپنی زندگی کے لیے، اس کو جا کے رکھیں کہ بھائی مجھے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ پچھلی مجالس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ جو آپ صرف سن رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اس سے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ چند جملے آپ کے دماغ میں رہ جائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ رہ جائے گا۔ ایک دعا تھی، مولانا نے ایک دفعہ اس کے اوپر 10 دن پڑھے تھے، دعائے مکارم الاخلاق نام تھا، اس کے اندر بڑے اچھے اچھے جملے تھے، بس یہ رہ جائے گا۔ زندگی کیسے بدلے گی؟ جا کے دیکھیں، اپنے سامنے رکھیں، ایک ایک جملے کو دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جملہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اب مجھے یہ جملہ اپنے اندر لے کر آنا ہے، اب کیسے لے کر آؤں؟ اس طرح سے زندگی آگے بڑھے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے بھی محنت کرنا آسان ہو جائے، کہ بھئی جب آپ کے مجلس پڑھنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا، تو پھر کہیں جا کر ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ کام ہے جو کرنے کا کام ہے۔ تو آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا۔ میں بار بار اس سے ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر آئیں 40-50 منٹ بیٹھیں، آپ کہیں بھئی چلو دعائے مکارم الاخلاق تو ہو گئی، نہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ آیت اللہ دستغیب جیسے شخص ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کسی واقعے کے اندر کہ دیکھا کسی نے کہ تم خوش تھے، کسی نے پوچھا آج آپ خوش ہیں کافی؟ کہ نہیں آج میں خوش ہوں۔ کہا کیوں خوش ہیں؟ تو مثلا اجمالاً ایگزیکٹ یہ جملے نہیں تھے، لیکن اجمالاً انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک عادت، اپنے اندر ایک اصلاح چاہتا تھا، مدت کوئی 30 سال یا 40 سال بتائی، کہنے کہ اب تقریباً 40 سال کے بعد مطمئن ہوا ہوں کہ وہ اصلاح ہو گئی ہے۔ واقعاً ہمیں مولا امیر المومنین کی نصرت چاہیے، یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی مشکل میں امام سے مدد مانگتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں،
اصل مشکل جس میں ہمیں مدد مانگنی چاہیے وہ یہ مشکل ہے کہ بھائی یہ زندگی کا ہدف کیسے پورا ہوگا، زندگی کا مقصد کیسے پورا ہوگا، تو اس کے اوپر محنت کریں۔ ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو مثال کے طور پر کوئی ہم سے پوچھتا ہے مولانا ہم فلاں مشکل میں پھنس گئے، اس کا کوئی بتائیں، کوئی عمل بتائیں اس کا، تو میں معاملہ نہیں کرتا ہوں کہ آیت اللہ بہجت نے جو حل بتائے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سوچتا ہوں اس کی کیا کام آ سکتا ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی یہ پوچھے مولانا مجھے اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا کوئی عمل بتائیں کہ میں نفس کی اصلاح کر پاؤں۔ ایک عالم کی کتاب تھی، اس میں انہوں نے اپنے تزکیہ نفس کے مرحلوں کو بیان کیا تھا کہ بھئی ہم نے نفس کا تزکیہ کیا تو کیا ہوا، کیسے ہوا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک دن پوری زیارت عاشورہ جو 100 درود 100 لعن کے اوپر مشتمل، ظاہر پوری زیارت عاشورہ پڑھنے میں کم از کم بھی 1.5 گھنٹہ کے قریب ٹائم لگ جائے گا، تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے 40 دن زیارت عاشورہ یہ پوری پڑھی تھی خدا سے یہ دعا کرنے کے لیے کہ خدایا مجھے تزکیہ نفس میں کامیابی دے، تزکیہ نفس میں کامیابی دے۔ آیت اللہ مرعشی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، یا آیت اللہ مرعشی نجفی کا تھا یا مثلا آیت اللہ العظمیٰ برجردی کا تھا، ان کا واقعہ میں سے کسی کا یاد آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تو انہوں نے کہیں سختی سے کسی کو جواب دیا، سختی سے جواب دیا، پھر وہ طالب علم تھا کوئی بہت ہی کچھ نے احمقانہ بات کی تھی درس کے اندر، تو بعد میں بہت سختی سے جواب دیا، پھر سختی سے جواب دینے کے بعد پھر اس کو بلایا بعد میں اور آیا اس سے اس کو ذرا سا کہا کہ میں مثلا یہ لوگ معافی مانگ لیتے تھے کہ ہاں بھائی میں نے غلطی کی، تو وہ شرمندہ ہوا طالب علم کے استاد نہیں، یہ تو اچھا ہو گیا آپ نے یہ کیا تاکہ میں آپ سے ملنے کا مجھے موقع مل گیا اور آپ نے اتنا نزدیک بلایا، کہ نہیں تم تو آسان ہو گئے، میں نے 1 سال نظر کی تھی کہ اگر یہ ہوا تو میں 1 سال روزہ رکھوں گا، اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں 1 سال روزہ رکھوں گا، اب مجھے 1 سال روزہ رکھنا۔ یہ لوگ اپنے نفس کی تربیت پہ اتنی محنت کرتے تھے، ہم لوگ تو کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا نا، ایسے ہم سوچ رہے ہیں چلتے پھرتے ہو جائے، نہیں چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا، محنت کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں کو کاٹنا پڑے گا، یہ عادت غلط ہے، یہ عادت غلط ہے، یہ عادت غلط ہے، کاٹو اسے، تب کہیں جا کے ایک کام ہوگا، ورنہ نہیں ہونے والا، ورنہ تو ایسے ہی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میں بولتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے، ہماری بھی زندگی گزر جائے گی، آپ کی بھی زندگی گزر جائے گی۔ عمل کرنا ہے، محنت کرنی پڑے گی، اپنی زندگی کا نقشہ بنانا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد محمد وعجل فرجهم۔ چونکہ یہ 19 صفات بعض اوقات انسان کے ذہن سے نکلنے لگتی ہیں، تو میں ابھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ذرا سا اور جو جملات ہیں ان میں سے بھی 1-2 جلدی جلدی پڑھ لیا کروں تاکہ تھوڑا سا میں دعا کے تکمیل کی طرف بھی لے جاؤں۔ آج یہاں پر یہ 8ویں مجلس ہے، ظاہر ہے اس کے بعد صرف 2 دن باقی ہیں، اس کے بعد تو میں یہ چند پیراگراف جو اس کا نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں سے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ان صفات کے اوپر واپس آتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس کو ریویو کریں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر کوئی آپ سے ہم سے پوچھے کہ بھئی تمہیں طاقت کب چاہیے، جب کوئی مشکل نہیں ہے یا اس وقت جب کوئی مشکل ہے، تو کب طاقت چاہیے؟ ظاہر ہے اس وقت جب مشکل ہے، جب مشکل نہیں ہے تو طاقت کا میں کیا کروں؟ اچھا تمہیں بے نیازی چاہیے اس وقت جب کوئی مشکل نہیں ہے یا جس وقت مشکل ہے؟ مشکل ہے اس وقت بے نیازی چاہیے۔ امام نے یہاں پہ دعا مانگی ہے، فرمائیں وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبِرْتُ، اے خدایا جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار فرما، جب میں بوڑھا ہو جاؤں۔ اچھا یہ کیوں فرمایا ہے؟ بھئی روزی آئے گی، جوانی میں آئے گی تو مزے لوں گا۔ امام روزی دولت کو کہتے ہیں کیا؟ یہ سوچ لو اچھے طریقے سے۔ امام فرما رہے ہیں خدایا مجھے اپنی وسیع ترین بندگی اس زمانے میں دے جس کو ضائع کرنے کا موقع بھی نہ ہو میرے پاس پہ۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، میں نے جوانی میں اچھے کام کیے،
بڑھاپے تک آتے آتے میرے دماغ میں یہ آنے لگا کہ اب تو میں نے اتنے ڈھیر سارے کام کر لیے نا، یہ کافی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں گا کہ میں سمجھ رہا ہوں گا میں نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے، یہ اچھا اختتام نہیں ہوگا۔ کس حالت میں جانا چاہیے؟ اچھے کام کروں جوانی میں، بڑھاپے میں بھی خیال کروں کہ جو کیے ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی لالچ مر جاتی ہے، نہیں ہوتا ایسا، انسان کی ہرس مر جاتی ہے۔ اتفاقاً الٹا ہمارے پاس روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی چلی جاتی ہے اس کی بعض برائیاں جو جوانی میں کم نظر آ رہی تھیں وہ بڑھاپے میں اور طاقت پکڑ جاتی۔ جوانی میں تو پھر وہ ان بعض برائیوں سے مقابلہ کر لیتا تھا، اب بڑھاپے میں ان سے بھی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کی اگر بری عادت جم جائے آسان نہیں ہے پھر نکالنا اس کو۔ تو امام نے فرمایا خدایا اپنا وسیع ترین رزق بڑھاپے میں میرے لیے قرار دے، میں اس وقت زیادہ محتاج ہوں اس کا۔ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبِرْتُ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنے وسیع روزی میرے لیے قرار فرما، سب سے وسیع۔ وَأَقْوَ قُوَّتِكَ فِي إِذَا نَصِبْتُ، اور جب عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے دے۔ جب انسان کمزور پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے عقائد کی، اس کو پلیز توجہ فرمائے گا، بہت سارے عقائد کی کمزوریاں اس وقت سامنے آتی ہیں جب انسان کمزور پڑتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ میں مثال عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی عجیب سی، وہ یہ کہ مثلا کوئی بندہ خدا جیل سے آیا، جیل میں کچھ عرصے رہا، 1 سال 1.5 سال ایسے، کوئی مجھے یاد آتا، باہر آیا تو میں نے اس سے ملنے آیا، ہم سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا احساس کیا جب جیل میں تھے؟ کہنے لگا میں نے کچھ پلانس بنائے کہ میں جب جیل سے نکلوں گا تو میں یہ کروں گا۔ میں نے کہا وہ پلان کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے وہاں پہ طے کیا تھا کہ جب میں جیل سے نکلوں گا تو اپنے عقائد پڑھوں گا۔ اب میں سوچ رہا تھا اس نے کوئی معاشرے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا عقائد پڑھو گے؟ کون سے عقائد؟ میں سمجھا عقائد میں کوئی اور کہنا چاہ رہا ہے، کوئی بہت عجیب بات۔ میں نے کہا کون سے عقائد؟ کہنے کا یہی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا مولانا جب انسان سختی میں پڑتا ہے نا تو یہ سارے عقیدے مشکوک ہونے لگتے ہیں، توحید اچانک مبہم ہونے لگتی ہے، انسان کے دماغ میں آنے لگتا ہے خدا ہے تو میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، قیامت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، میں اتنے سال سے جیل میں پڑا ہوں۔ ایک بندے خدا مجھے ملا ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے مجھے بھی یہ فضیلت ملی ہوئی ہے میں یہ فضیلت حاصل کر چکا ہوں۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک بندہ خدا ملا، سوتا ہی رہتا تھا۔ میں نے کہا بھائی اس کے ساتھ کیا مرض ہے؟ 24 گھنٹے میں مشکل سے 6-7 گھنٹے جاگتا تھا، باقی سوتا رہتا تھا۔ وہ جو ساتھ تھا ہمارے جگہ کا ہیڈ جو تھا وہ بھی بہت اچھا لڑکا، میں اس کو بلایا، میں نے کہا اس کے ساتھ کیا بیماری ہے؟ سوتا رہتا ہے، بیمار ہے؟ کہنے لگا نہیں بیمار نہیں ہے، ڈپریس ہے۔ میں نے کہا ڈپریشن میں اتنا سوتا رہتا ہے 18 گھنٹے؟ کہنے لگا مولانا ابھی تو جاگنا شروع کر دیا اس نے۔ الہی، میں نے کہا پہلے کیا تھا؟ کہنا مولانا یہ مشکل سے میں اس کو دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھانے کے لیے اٹھاتا تھا تو یہ اٹھ جاتا تھا، باقی نہیں پتا کیا کرتا تھا، اور کیا کرتا رہتا تھا پڑے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو خیر پھر وہ 1-2 گھنٹے سے نکل کے 6-8 گھنٹے پہ آیا، پھر میں نے دیکھا تھوڑا سا اور جاگنے لگا ہے۔ تو ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا آپ کے ایک جملے نے مجھے زندگی دے دی۔ میں نے کہا ایسا حادثہ خود سے ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، میں نے نہیں کیا، یہ بتاؤ جملہ کون سا ہے تاکہ میں کسی اور کو بھی بتاؤں پھر وہی جملہ۔ کہنے کا مولانا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اللہ اگر کچھ لے گا تو ہمیں کچھ دے گا، ایسے۔ کہنے کا مولانا میری زندگی کے اتنے سال یہاں چلے گئے، میں سوچتا تھا اب ختم ہو گیا معاملہ، اب میری زندگی برباد ہو گئی، لیکن جس دن سے آپ کا یہ جملہ میں نے سنا ہے نا کہ اگر خدا کچھ لے گا تو ہمیں آخرت میں کچھ دے گا، تو مجھے لگا مجھے دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو مطمئن رہو، اگر تم نے خدا کی خاطر زندگی گزاری ہے تو خدا کچھ لے کر کچھ نہیں دے گا، کچھ لے کے بہت کچھ دے گا۔
بہت کچھ دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا خدا مصیبت میں ڈالے اور تمہیں دیکھے کہ تم سختی میں ہو اور تمہیں چھوڑ دے، نہیں ایسا نہیں، بہت کچھ دے گا۔ یہ جب انسان مشکل میں پڑتا ہے نا، عقیدے مشکوک ہونے لگتے ہیں، عقیدے مبہم ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے کہ انسان کسی سختی میں جائے، پتہ چلے اس کا عقیدہ مبہم ہو گیا، مشکوک ہو گیا، سوچنے لگا، پہلے سے عقیدے میں محنت کرو۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں خدایا اپنی قوی ترین طاقت قوت مجھے کب دے؟ جب میں درماندہ رہ گیا، جب میں کمزوری میں پڑ گیا، اس وقت ضرورت ہے مجھے۔ تو فرمایا کہ خدایا وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت، جب بوڑھا ہو جاؤں تو اپنا وسیع روزی، اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار فرما، جب عاجز اور درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے دے۔ ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک۔ اچھا یہ جو دو باتیں ہوئیں ان میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کیوں خدا نہیں دیتا؟ کس سے نہیں دیتا؟ اس سے نہیں دیتا جو کوشش نہیں کرتا۔ کوشش کرے گا تو دے دے گا۔ اچھا کوئی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ انسان گمراہی کی وجہ سے کوشش نہیں کرتا، نہیں گمراہی نہیں ہے، ایک اور مصیبت ہے، وہ کیا ہے؟ سستی ہے۔ معاملہ گمراہی کا نہیں ہے، بندہ صحیح ہے، ایسے ویسے گناہ نہیں کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر توفیق نہیں مل رہی ہے، لیکن ایک مصیبت آ گئی ہے، کیا ہے؟ سستی ہے۔ اور یہ جو سستی ہے یہ تو بھائی مصیبت ہے۔ ابھی نہ اس کو کوئی بیماری ہے، نہ اس کے سر پہ کوئی تلوار ہے، کچھ نہیں ہے، تو بندے خدا تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ سستی۔ امام نے اگلا جملہ فرمایا وَلَا تَبْتَلِيَنِي بِالْكَسَلْ عَنْ عِبَادَتِكَ، اور اے خدایا مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ میں تیری عبادت میں سستی اور کوتاہی کروں۔ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں اچانک میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد۔ ڈرائی دیا بیچارہ، جو ڈر گیا کہ کچھ ہو گیا۔ اللہ دونوں کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی جو بات عرض کر رہا تھا، آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہم نے بھی عرض کیا ہے، کئی دفعہ عرض کیا ہے، دوسری جگہوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام خمینی جوان تھے، مشہد گئے، وہاں پر ایک عارف سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ مجھے سونا بنانے کا آپ طریقہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نہیں، تمہیں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں غریبوں کو دوں گا، ان کی زندگی سے مشکلات حل ہوں گی۔ کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ کوئی اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہے، بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کام کو پورا کرنے کے لیے ایسا نسخہ دوں گا جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ سونا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز، اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس کا۔ کہا بس ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے، آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ آ جاؤ میں بتاؤں۔ اب اس کے اوپر روایتیں مختلف ہیں، باقاعدہ لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، جیسے روایت پہ محنت کرتے ہیں نا کہ مثلا فلاں عالم نے اس موقع پہ وہاں تھا، اس نے یہ بتایا، فلاں عالم اس موقع پہ یہاں تھا، اس نے امام خمینی سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ لب لباب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی، ہر واجب نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی هو العلی العظیم تک، یہ میں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، مختلف روایتوں کو جمع کرتے کرتے تو یہاں پہ آئی یہ بات، ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی هو العلی العظیم تک، بیوی کے نام کی تسبیح ایک مرتبہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ درود، اور 3 مرتبہ وہ آیے کریمہ سورہ طلاق کی 4تھی اور 5ویں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ من يتق اللہ سے شروع ہوتی ہے، جعل اللہ لكل شيء قدرا یہاں تک آتی ہے۔ یہ آیے کریمہ 3 مرتبہ، صحیح ہے؟ ہر واجب نماز کے بعد۔ واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اچھا یہ کام مشکل ہے؟
مشکل ہے یہ کام؟ نہیں. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا بچوں کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ کام اس میں کتنی دیر لگے گی؟ کسی نے کہا 10 منٹ، کسی نے کہا 5 منٹ. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، میں تمہارے سامنے یہی عمل پڑھتا ہوں اور تھوڑا ٹھہر کے پڑھوں گا، بہت بھگا کے نہیں پڑھوں گا، ہلکے پڑھوں گا. اسٹاپ واچ لگاؤ، ٹائم نوٹ کرو کتنا لگا. بالکل اللہ لا الہ الا هو العلی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ، اس طرح کر کے آہستہ پڑھتے چلے جاؤ. ہم نے کاؤنٹ کیا 2 منٹ 50 سیکنڈ، 2 منٹ 50 سیکنڈ. اچھا 5 واجب نمازوں کے بعد یہ پڑھ لو، چلو 3 منٹ لگا لیا، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 15 منٹ ہو گیا. ایک دن میں 15 منٹ. اچھا اگر کوئی آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر ایک دن میں 15 منٹ دے دو تو تمہیں وہ صلاحیت مل جائے گی جس سے تم جتنا چاہو سونا بناؤ، یہ گھاٹے کا کام ہے؟ صحیح. اچھا اب اگر کوئی نہیں کرے تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک اس کے پاس دن میں نماز کے بعد 3 منٹ نہیں ہے. یہ جتنے لوگ گھڑیاں لگاتے ہیں نا، مولانا ممبر 50 منٹ کا ہونا چاہیے تھا، آج آپ نے 52 منٹ بولا ہے. یہ باہر جا کے چائے پینے میں 25 منٹ لگائیں گے، وہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اوپر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ریموٹ چینج کرنے میں، انٹرنیٹ ادھر ادھر کرنے میں، واٹس ایپ کے گروپس میں جانے آنے میں 2 گھنٹے لگائے گا. صحیح ہے. 2 منٹ 50 سیکنڈ لگا کے یہ ذکر نہیں کرے گا. صحیح. اسے میں کیا بولوں؟ آپ کیا بولیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے دماغ میں عبادت کے لیے سستی آئی ہے، عبادت کے لیے سستی آ گئی اس کے دماغ. امام فرمانے خدا عبادت کے لیے سستی نہ. اب میں نے آپ کی خدمت میں آخر تک پہنچا دیا تاکہ اب اگر کوئی کرنا چاہے تو میں نے ٹائم بھی بتا دیا بھائی، 2 منٹ 40-50 سیکنڈ کی بات ہے. صحیح ہے. ہر واجب نماز کے بعد. اچھا اس میں تسبیح بھی شامل ہے. تسبیح تو آپ ویسے بھی پڑھ رہے تھے نا، مثلا کم از کم 1 منٹ تو تسبیح کا بھی لگا ہی لو، 1 منٹ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ. تو باقی جو اس میں ایڈیشن ہے وہ کتنا ہے؟ 1 منٹ کچھ اور سیکنڈ. اور اس پر اتنی بڑی صلاحیت مل سکتی ہے تو کوئی کیوں چھوڑے اسے؟ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صفات پہ واپس آتے ہیں. امام نے صفات ذکر کی، صالحین کی، متقین کی. نمبر 1 جلدی دہراتا ہوں، فرمایا عدل کو پھیلانے میں، غیظ و غضب کنٹرول کرنا، لوگوں کے درمیان آگ کو بجھانا، جو جدا ہو گئے انہیں ملا دینا، جن کے درمیان لڑائی جھگڑا آ گیا ہے ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دینا، افشاء العارفہ نیکی پھیلا دینا، برائیوں کو چھپا دینا، لین العریکہ نرم طبیعت، تواضع، حسن سیرت اختیار کرنا. اس کے بعد کہا رکھ رکھاؤ اور حسن اخلاق سے پیش آنا. اور اس کے بعد اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، وَالسَّبْقُ إِلَى الْفَضِيلَةِ، فضیلت کی طرف تیزی سے بڑھنا، فضیلت کی طرف تیزی سے بڑھنا. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ کے اوپر اتنا پیسہ کوئی مفت میں دے رہا ہے تو میں سستی سے جاؤں گا یا تیزی سے جاؤں گا؟ تیزی سے جاؤں گا. کیوں تیزی سے جاؤں گا؟ ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. صحیح ہے. اچھا اگر کوئی مجھے کوئی فضیلت بتاتا ہے تو تیزی سے جاؤں یا نہیں جاؤں؟ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے زندگی کو کارآمد بنانا ہے. اب میں انتظار کروں کہ نہیں کچھ اور وقت گزر جائے پھر کروں گا، جبکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا گزرنے کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. امام فرمانے فضیلتوں میں تیزی دکھاؤ. اب میں اپنی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے آج میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا. پورے دن میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 منٹ. اب آپ اس میں تیزی دکھائیں گے یا اگلے سال کا انتظار کریں گے؟ اپنے اوپر رحم کرو اور میرا بھی ثواب بڑھاؤ. آپ کرو گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا.
میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اپنے ثواب کے لیے کہ یہ 4 لوگ کریں گے مجھے ثواب ملے گا، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ تو میں آپ کو تشویق دلا رہا ہوں کہ بندگان خدا اس پہ کام کرو، تاکہ انشاءاللہ خدا اس جگہ میں برکت ڈال دے گا، اس ذکر میں برکتیں ڈالے گا۔ اب پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون زندہ ہے کون چلا گیا، کیوں اس وقت کو جانے دیں، انشاءاللہ سب مل کے عمل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ سبق الی الفضیلہ، فضیلت کی طرف تیزی سے بڑھنا، ایثار التفضل، فضل اور احسان کو ترجیح دینا۔ کل پرسوں یہاں پہ کہیں اور عرض ہوا، وہ یہ کہ ایک دفعہ ہوتا ہے معاملہ کرتے ہیں 2 + 2 = 4، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی تھا، اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ بھائی میں آپ کو اتوار کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ کی رقم واپس کر دوں گا، اگر نہ کی تو آپ مجھ سے دگنی لے لینا۔ صحیح ہے؟ اب جناب وہ پیر کے دن صبح آپ کے پاس آیا رقم لے کے، اب آپ اس سے کیا کہیں؟ دگنی نکالو، کیوں؟ 8 گھنٹے دیر ہو گئی۔ بندہ خدا تھوڑا فضیلت دکھاؤ، تھوڑا خیال کرو، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ کہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ 2 + 2 = 4 کر لیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تھوڑا سا انسانیت کے ساتھ تھوڑا فضیلت دکھاؤ۔ بعض جگہوں کے اوپر ہر جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کسی بندے خدا نے مجھ سے کہا، اس زمانے میں گھروں میں جا کے مجلسیں پڑھ رہا تھا، بعد میں میرے ذہن میں آئی کہ میں نہیں پڑھوں گا، امام بارگاہوں میں جا کے پڑھوں گا۔ گھروں میں بہت مسائل ہوتے تھے، کوئی پردہ کرتا ہے صحیح، کوئی پردہ نہیں کرتا، بڑے مسائل تھے۔ تو پھر میں نے طے کیا کہ نہیں، اب میں امام بارگاہ میں رکھو، اور امام بارگاہ کی انتظامیہ کو میں جانتا ہوں گا، ان کو پہلے سے کہہ دوں گا اتنے بجے شروع کرنا ہے، اتنے بجے ختم کرنا ہے، معاملہ ختم۔ تو اس طرح کا ایک مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے گھر پر پڑھو۔ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، کہنے کا نہیں میں پردے کا خیال کروں گا۔ وقت، کہنے کا میں وقت کا خیال کروں گا۔ میں نے کہا اگر اچھا وقت کا خیال نہیں کیا پھر؟ یہ بات ہے کوئی آج سے 15 سال پہلے کی، میرا خیال میں 14-15 یا شاید کم ہو، 10-12 سال ہے، 10 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ تو میں نے پوچھا اگر نہیں کیا وقت کا خیال پھر؟ تو پتہ نہیں اس نے کہا یا میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کرو گے، مثلا 50,000 روپے دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، اب ذہن میں رکھنا کون خیال کرتا ہے وقت کا۔ اس نے خیال نہیں کیا، مجلس ختم ہو گئی۔ اگلی دفعہ میں نے کہا ہاں بھائی اب کہاں ہوں، اب میں اس سے کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں اب تم دو مجھے کیونکہ تم نے کہا تھا۔ صحیح نہیں ہے، میں نے وقت کی پابندی کے لیے کہا تھا، نہیں کہ اس کو پیسے سے نکلوانے کے لیے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہ نہیں اب تو اصول کی بات ہے، اب تو دینا پڑے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کو کام چاہیے نا، کام پہ توجہ، نہ کہ آپ کو سختی کرنی ہے، ہر صورت میں اپنے آپ کو سخت دکھانا ہے۔ تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ اصول بناؤ، سارے کام کرو، لیکن وہ جو انسانیت ہوتی ہے، وہ فضیلت کی جو بات ہوتی ہے اسے مت بلاؤ، فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھو۔ دیکھو اس میں سارا مسئلہ کیا ہے، آپ کسی کے ساتھ یہ کرو گے، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے اور سخت جگہ پہ ہونا ہے۔ تو میں بعض اوقات پہلے کرتا تھا، بہت سختیاں کرتا تھا کہ لوگوں کو سکھانے کی خاطر۔ مجھے یاد ہے پہلے میں ایک زمانے میں یہ کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ دیکھو میٹنگ رکھی ہے 5 بجے، بہت ہوتا تھا لطیفہ، 5 بجے میٹنگ رکھی ہے، ہم سب سے پہلے پہنچ گئے، کوئی آ ہی نہیں رہا، 6 بجے آ رہے ہیں، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ پھر یہ بات ہے 96-97 کی۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے 5 بجے میٹنگ ہے، اور جو جتنے منٹ دیر آئے گا ملٹیپلائی بائی 10 اتنے روپے جرمانہ دے گا۔ سب سیدھے ہو گئے، ٹائم پر آنا شروع کر دیا سب نے۔ بعض جگہ سختی کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ سیکھ لیں۔ پھر میں نے اصول بنائے کہ بھائی مجلس 5 بجے ٹائم دیا ہے، 5:15 تک مجلس رکھ لو ورنہ میں نہیں پڑھنے والا۔ اس پہ میں نے بہت برائیاں بھی سنی ہیں۔ یہیں پہ ایک دفعہ ہو گیا تھا، ایک پروگرام کے اندر میں اٹھ کے چلا گیا تھا، اتنی مصیبت آئی میرے سر کے اوپر کہ جس کی کوئی حد نہیں، سختیاں جھیلنی پڑی۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں نہیں، بعض جگہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تھا، میں نے شاید زیادہ سختی کر لی ہو۔ اور خاص کر اگر معاملہ ایسا کوئی نہ ہو، صرف یہ ہے کہ بس آپ کا دل چاہ رہا ہے سختی کریں، نہیں پھر چھوڑ دینا چاہیے، تھوڑا سا فضیلت کا خیال رکھنا چاہیے، آسان کر دینا چاہیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و آل
ایثار تفضل، فضیلت کو برتری دینا، اس کو ہلکا نہیں سمجھا جائے، فضیلت کو برتری دے. ترک تعییر، تعییر کسے کہتے ہیں؟ تعییر اسے کہتے ہیں کہ اردو میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں، شاید آپ کو اچھی نہ لگے لیکن بہرحال کہتے ہیں من میخ نکالنا. من میخ نکالنا کیا مطلب؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جانا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا. اب بہت بڑا کوئی کام ہو رہا ہے، اس میں چھوٹی سی ایک چیز خراب ہو گئی تو بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ جانا. تو ہر انسان جس کو ایک اور تھوڑا سا اور ایک عوامی لفظ استعمال کرتے ہیں کیڑے نکالنا، ہر چیز میں کیڑے نکالنا، بات کی کھال نکالنا. امام فرماتے ہیں یہ نہیں کرو، اس سے دشمنیاں پھیلیں گی تمہاری، اس سے دلوں میں سختی آئے گی. ترک التعییر، ترک التعییر کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے چیزوں کو تھوڑا سا نظر انداز کر، تھوڑا سا نظر انداز کر. ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل. ایسے تو اب ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ سے بھی تھوڑے سے کم، لیکن وہ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی آئے گا، تو پھر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیے. آپ کے لیے بہت سخت ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل. فرمایا ترک التعییر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ پکڑنا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے نظر انداز کرنا. بہت خوبصورت ایک روایت، بہت خوبصورت. امام نے فرمایا کہ العیش کل العیش، اس کے کئی الفاظ نقل ہوئے، بیان ہوئے، یہ بھی منقول ہے. العیش کل العیش ثلثہ التدبیر ثلثاہ التغافل. زندگی، بہترین زندگی 1/3 پلان کرو، پلاننگ، منصوبہ بندی. 2/3 2/3 تغافل. تغافل کیا مطلب؟ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرو. انسان اپنی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرے، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے. تم نے 10 سال پہلے یہ کہا تھا، بھائی میرے 10 سال میں تو انسان کے خلیے بھی سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بندہ پتہ نہیں 10 سال میں کتنا بدل گیا ہوگا، ابھی 10 سال پہلے کی بات لے کے بیٹھے رہو. نہیں کرو، جانے دو. ایک بات ہو گئی چھوٹی سی، اس کو لے کے کہاں بیٹھے رہے. بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں باہر. تو انسان کیا کرے؟ تھوڑا سا نظر انداز کرنا شروع کر دے. اور خاص کر وقت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو بھی عرض کرتا چلوں، خاص کر یہ جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، میرا خیال ہے 70-80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا نظر انداز کرنا شروع کر. تم نے جوتے یہاں کیوں اتار دیے، یہ چمچہ یہاں کیوں رکھا ہے ایسے؟ او بھائی میرے، خدا کو مانو. اچھا یہ معمولاً ویسے تو خواتین بھی کم نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ حرکتیں مرد بھی کرتے ہیں. مرد میرے خیال میں زیادہ، وہ جو چودراہٹ جمانے والا عنصر ہے یہ مرد میں زیادہ ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کرنا، بزرگ بھی بعض اوقات بدقسمتی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زندگی عذاب ہو جاتی ہے، زندگی مشکل بن جاتی ہے. نہ صرف مادی زندگی مشکل بن جاتی ہے، معنوی زندگی بھی مشکل بن جاتی ہے. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدزنی آتی ہے، جھگڑے آتے ہیں، معنویت تباہ ہو جاتی ہے خاندان کی. کہاں سے کوئی ذرا سی بات سے شروع ہوتا ہے اور وہ بتنگڑ بن گیا، پتہ چلا طلاق پہ بات پہنچ گئی اور دشمنیوں پہ بات پہنچ گئی. چھوٹی چھوٹی بات نظر انداز کرو. اتنی باتیں، فلاں اتنے بجے کیوں اٹھا، فلاں اتنے بجے کیوں سویا، فلاں نے کیوں یہ کام کر دیا. بھائی کیا ہو گیا؟ زندگی آسان کرو. ابھی کل ہم مثلاً ابھی ہوتا ہے نا کبھی بعض اوقات مثلاً کسی کے باپ نے اس سے ایک جملہ کہہ دیا جو سخت بھی تھا، مثلا مانتا ہوں، مثلا بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں ہوتا تو جذباتی ہو جاتے ہیں، مثلا خواتین میں بھی مردوں میں بھی، دونوں میں. اب اس نے ایک بات کہہ دی، اب اس کا جوان بچہ ہے، مثلا اس کی خود کی عمر مثلا 28-30 سال ہے، اسے وہ بات بہت بری لگی، اسے بہت بری لگی. اس نے بھی پلٹ کے مثلا ایک بات کہہ دی اپنے ماں باپ کو. اچھا کل وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ خالی بستر دیکھ کے روئے گا، صحیح ہے؟
اب اس کو کوئی بولے اس وقت تو خاموش رہتا تو بہتر نہیں تھا، ابھی تو دل دکھا کے بھیج گیا ان کو، کیا ملا تجھے؟ یقین مانا مرنے کے بعد نا یہ 10 دفعہ کہے گا میں پاگل تھا، میں نے کیوں بولا اس وقت. تو بھائی زندگی میں سیکھ لو، ابھی زندہ ہے پھر سیکھ لو، ابھی خاموش ہو جاؤ، کیا مصیبت آ گئی؟ ناک کٹ جائے گی، اب بھائی تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، جانے دے بھائی، کہاں تو لگا ہوا. یہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے. جو معاشرے میں مشکلات پھیلی ہوئی ہیں اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر زندگی برباد کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی جھگڑے کی وجہ ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، چلو وہ 100 میں 10 ویسے کیس بھی ہو سکتے ہیں، 10-15، لیکن زیادہ تر کیسز کیا ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. بعض اوقات یہ آتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے وغیرہ، میں سنتا ہوں. تو ایک دفعہ کوئی خاندان ایسی آیا، میاں بیوی اپنا جھگڑا بتایا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب ہم نہیں رہ سکیں گے. تو بعد میں نے کہا اچھا ساری باتیں کر لی، میں نے کہا میں ایک تبصرہ کروں؟ یعنی کہ ہاں. میں نے کہا تم لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے نا اس لیے جھگڑ رہے، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئی ہے نا اس لیے جھگڑ رہے. ابھی اللہ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کر دے نا، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. چونکہ فارغ ہو، کوئی مصیبت نہیں ہے، تو تم لوگوں نے جھگڑے کا راستہ پکڑ لیا. ابھی تم میں سے کسی کو ایک خدا کسی بیماری میں ڈال دے، پھر تمہیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اسی میں پڑے رہ جاؤ. کیوں نہ شکری کر لو؟ ہزاروں لاکھوں خدا نے نعمتیں دی ہیں، اتنی اتنی سی باتوں پر لڑ رہے ہو. کیوں ان نعمتوں کو بھی ضائع کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے؟ تو یہ ناشکرا پن ہے. اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں، مثلا آپ کے ماں باپ ہیں بھائی، انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے. یا مثلا اس طرف سے دیکھ لو، کوئی ماں باپ شاکی ہیں، ہمارے بچے نے یہ کیوں کر دیا. بھائی بڑا ہو گیا ہے، زندگی میں فیصلے کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے 2-4 فیصلے غلط بھی کرے گا، جانے دو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اس کے پیچھے. تو یہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں، میں نے کہا قبول کرتا ہوں کہ جہاں پہ واقعاً سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسی جگہیں نہیں ہوتی، زیادہ تر چھوڑنے والی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو امام نے فرمایا خدایا مجھے ایسا بنا، میرے اندر یہ فضیلت ہو کیا، ترک التعییر، چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کرو، والافضال علی غیر المستحق، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو مستحق نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک دفعہ ایک بندہ میرے ساتھ اچھا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں، تو بھائی لین دین ہو گیا. ایک دفعہ ایک آدمی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں ناانصافی نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ بالآخر مجھے اپنا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہے، لیکن اگر برداشت کر سکتا ہوں برداشت کروں، اور اس کے ساتھ میں گڑبڑ نہ کروں. ایک بات طے شدہ ہے، اگر ایک آدمی میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو کیا میرے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، جھوٹ حرام ہے. اب بولو وہ بھی تو میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بندے خدا وہ جھوٹ بول کے جہنم میں جانا چاہتا ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ گے؟ وہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میں بھی ظلم کروں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ ظلم کر رہا ہے، تم کیوں ظلم کرو؟ تو وہ مستحق نہیں ہے، لیکن یہی تو مانگ رہے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہے تم پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کر لو. اب ایک آدمی کہے تم اس کے ساتھ احسان کرو، چلو احسان نہ کرو لیکن ظلم نہ کرو، عدل کرو، کم از کم ظلم نہ کرو. اس نے جھوٹ بولا میں بھی جھوٹ بولوں گا، اس نے ظلم کیا میں بھی ظلم کروں گا، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اہل بیت پسند نہیں کرتے. فرمایا کہ والافضال علی غیر المستحق والقول بالحق وان عز، اور حق بات کہنا چاہے سخت ہو. یہ کمالات میں سے ایک کمال ہے، انسان حق بات کہے چاہے سخت ہو. اتنا مصیبت کا کام ہے یہ. جب میں طالب علم تھا تو میں پڑھتا تھا روایتیں، حق بات کہنا اتنا مشکل، حق بات کہنا اتنا مشکل. میں سوچتا تھا پتہ نہیں کون سے وہ حق ہیں جن کو کہنا اتنا مشکل ہو جاتا. بعد میں پتہ چلا بھائی یہی کہ آپ سے کسی نے پوچھا اور آپ کو نہیں پتا، اب آپ نے حق بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ آسان ہے؟ نہیں. آپ نے غلط کام کیا، میں نے غلط کام کیا. ایک آدمی مجھے ملا کچھ عرصے کے بعد، مولانا اس موقع پہ آپ نے یہ کام کیا تھا وہ صحیح تھا. اب حق یہ کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن میں اس کے سامنے مانوں کہ میں نے غلط کیا تھا. میری ناک کٹ رہی ہے. حق کہنا مشکل ہے، حق کہنا مشکل، اور خاص کر اگر کسی ظالم کے سامنے حق بولنا پڑ جائے، اللہ اکبر، پھر تو سمجھ لو کہانی ختم ہو گئی. یہ تو ہم کراچی میں دیکھ چکے ہیں نا، ابھی 10-15 سال پہلے کیا عالم تھا، کسی کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی کہ کسی کے لیے کچھ کہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے. یہ تو مسئلے ہیں یہاں پہ. تو حق بات کہنا، امام فرمانے ہیں کہ صالحین اور متقین کی صفات کیا ہیں؟ والحق وقول الحق،
حق بات کہیں، وَإِنْ عَزْ، اور دو صفتیں اور عرض کروں جلدی سے، اور ہیں تو بہت امپورٹنٹ، لیکن میں جو ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے عرض کروں، وَاسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَفْعِلِي، میں نے اپنے عمل اور قول میں کتنا ہی بھلائی کی ہو، کتنی ہی نیکی کی ہو، انہیں میں کم شمار کروں، ہمیشہ انہیں میں کم شمار کروں۔ امام کہہ رہے ہیں ایسے بنو، کتنا بھی اچھا کیا ہو، کتنا بھی زیادہ کیا ہو، اسے کم شمار کرو۔ کیوں کم شمار کروں؟ کیونکہ خدا کی نعمتوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کے حق کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے میں نے ساری زندگی کسی کام میں لگا دی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر خدا اپنی نعمتوں سے حساب لینا شروع کر دے مجھ سے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اس لیے کتنا ہی نیک کام کروں، اپنے نیک کام کو کم شمار کروں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر دیا تھا، نیک کام کرنا آسان ہے، نیک کام کو بچا کے رکھنا یہ بہت سخت ہے۔ چھوٹے چھوٹے اشارے کنائے کر کے انسان اپنی فضیلت دکھاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جتنی محنت کی تھی وہ سب کی سب ضائع ہو گئی۔ مثلاً کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ فلاں کام کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، کبھی نہیں چھٹتی، کبھی نہیں چھٹتی۔ لے بھائی، تمہیں کیا ضرورت تھی اس جملے کو بولنے کی؟ یہ بول کے کیا ثابت کیا؟ میں بہت پابندی سے کرتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی؟ شوبازی ہو گئی نا۔ پتہ چلا اب جتنا بھی عمل کیا تھا اس کا ثواب فارغ ہو۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ تو ذہن میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں۔ بھائی ذہن میں وسوسے تو شیطان ڈالتا رہتا ہے، آپ اس پہ توجہ نہ دو۔ یہ جو دوسرے کے سامنے بول رہے ہو یہ تو وسوسہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا قول ہے، یہ تو آپ نے کر دیا ہے۔ یا کوئی ایسا کام کیا کہ سامنے والے کو احساس ہو کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں نے کیا ہے، یہ سب اس کا مطلب ہے کام خراب ہو گیا، عمل کی فضیلت ختم ہونے لگتی ہے اگر وہ کسی اور کے لیے ہوا۔ تو انسان اپنے دماغ میں رکھے ہی نہیں کہ میں نے زیادہ کیا، اپنے دماغ میں کنونس کر لے اپنے آپ کو کہ بھائی میں نے جتنا بھی کیا نا وہ تھوڑا سا کیا۔ شیخ عباس قمی جیسے لوگ وہ آپ کو میں نے شاید واقعہ سنایا تھا ایک دفعہ، وہ گئے نجف، وہاں پر کوئی ان کی طالب علم تھا، وہ ایک مسجد تھی، ویران سی مسجد تھی، وہاں بیٹھ گئے جا کے کچھ عبادات کرنے کے لیے۔ اب ان کے لیے کسی اور جگہ کے اوپر لوگ انتظار کر رہے تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا مثلا کس جگہ پہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک اور مسجد میں چلے گئے، چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں وہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب انہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ ایران سے آئے تھے، جو جاننے والے تھے وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، انہی کی کتاب شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان اس کے ہاتھ میں تھی، تو مفاتیح الجنان سے پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا یہ کتاب آپ نے دیکھی ہے؟ کیونکہ یہ بھی عالم تو نظر آئے، کتاب آپ نے دیکھی، کتنی اچھی کتاب ہے، ایسی کتاب شیعت میں نہیں لکھی گئی ہو۔ اس طالب علم نے کہا ایسی دعاؤں کی کتاب شیعت میں نہیں لکھی گئی۔ شیخ عباس نے دیکھا، کہا نہیں بہت ساری لکھی ہیں، ایسی کوئی خاص بھی نہیں ہے۔ وہ لڑنے لگا، کہنے لگا کیسے کہہ رہے ہیں ہم یہ اتنی اچھی کتاب ہے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں، پھر کتاب کا مطلب ہی نہیں آپ کو پتا، اور آپ کو دعاؤں کا نہیں پتا، اور یہ اور وہ۔ تھوڑی دیر میں لوگ آئیں گے بیوقوف انسان، یہ تو شیخ عباس قمی ہے جس کتاب کا مصنف ہے۔ تو اس نے کہا آقا آپ نے یہ کیوں کہا؟ یعنی کہ تکلفاً نہیں کہا، معتقد اس سے بہتر لکھی گئی، تکلفاً نہیں کہا، معتقد اس سے بہتر لکھی گئی۔ ان لوگوں نے اپنے اندر اتنا کنٹرول ڈال دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ مثلا شو کرنے کے لیے کچھ اور کہا۔ اتنا عجیب بات ہے یہ۔ آخری اگلا جملہ ہے کہ اپنے چھوٹے کم گناہوں کو بھی زیادہ سمجھے، اپنے کم گناہوں کو بھی زیادہ سمجھے۔ ان لوگوں کا تواضع کہاں پہنچا ہوا تھا؟ علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے لکھنے والے، داستان لمبی ہے میں جلدی سے مختصر کروں تو تفسیر المیزان کے لکھنے والے، وہ تفسیر المیزان 20 جلدوں پر کتاب شیخ شہید مطہری کہتے ہیں تاریخ اسلام میں ایسی تفسیر شاید نہیں لکھی گئی، تاریخ اسلام کی سب سے بہترین تفسیر انہوں نے اس طرح سے المیزان کی تعریف کی۔ جب سید محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ نے تفسیر لکھ لی تو اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہ رہے تھے اپنے والد کو، کہ خدایا مستحب عمل کو میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں اپنے والد کو۔ اپنے والد کے مقام کو سوچ کر شرم میں بیٹھ گئے کہ یہ میں کیا چھوٹی سی چیز اپنے باپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس شرم میں کہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، میرا باپ بہت بڑا عالم تھا، میں کہاں ان کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں، نہیں ہدیہ کر، شرم میں۔ پھر دوسرے بھائی نے، جو پتہ نہیں ان کے بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی تھے، میرے خیال میں تو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا، خط لکھ کے بھیجا کہ تم نے بابا کو
کوئی تحفہ دینے میں کمی کی ہے کیا؟ یہ پریشان ہوئے، بھائی کو لکھ کے بھیجا کہ تمہیں کیا پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ کہیں گے بابا خواب میں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ محمد حسین سے کہو کہ یہ کنجوسی نہ کرے، کنجوسی نہیں کرے۔ پھر علامہ نے کہا کہ پھر میں نے دل پہ جبر کر کے ان کو ہدیہ کیا کہ نہیں، اگر بابا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اب ہدیہ کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ اتنے متواضع تھے، اپنے اندر انہوں نے اتنا اپنے اچھا، یہ سب عقیدے کی وجہ سے۔ اگر عقیدہ اچھا ہو، عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے انسان خود بخود متواضع ہوتا ہے۔ اپنے بڑے کام کو ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے کہتا ہے نہیں ہم نے چھوٹا سا کچھ کیا ہے، واقعاً معتقد ہوتا نہیں چھوٹا سا کام تھا، بڑا کام نہیں تھا۔ اس طرح سے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی۔ اور آخری جملہ تھا کہ اپنے کم گناہوں کو بھی بڑا شمار کرے، یہ بدبختی نہ رکھے کہ وہ سوچے کہ میرے تو چھوٹے سے گناہ ہیں، یہ تو ویسے ہی بخش دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو انسان چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے خدا کے مقابلے، اور خدا بہت بڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ چاہے گناہ چھوٹا تھا چاہے گناہ بڑا تھا، مخالفت خدا کی تھی، اور خدا کی مخالفت جو ہے وہ بڑی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، خدا متعال کا شکر ہے، خدا متعال نے ہمیں اہل بیت کے در سے متصل کیا ہے۔ ان کے در کے صدقے میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین عظیم الشان تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو نصیب کی۔ نہ صرف یہ تعلیمات سکھائی ہیں الفاظ میں، بلکہ ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ سکھانا آسان ہے، بولنا آسان ہے، دیکھو میں نے بیٹھ کے بول دیا یہاں پہ، بولنا کیا جاتا، نہ بولا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ اپنی زندگی کے ہر کونے سے انہوں نے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کو سکھایا۔ اگر انہوں نے فرمایا کہ تم دشمن کو معاف کرو، تو انہوں نے خود کیا کچھ کر کے دکھایا، خود کس کس کو معاف کیا، اللہ۔ اور اگر کوئی انسان اس بات کو سوچے نا کہ دوسروں کو غلطیوں کو نظر انداز کرنا، تو میں کہوں گا پھر ہماری اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یوں لگنے لگتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ کہ شاید سب سے بڑا دل اس معاملے میں مولا چوتھے امام کا دل، سب سے بڑا دل یوں لگتا ہے، سب سے بڑا قلب مولا چوتھے امام کا۔ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہ امام نے کربلا کے واقعے کے بعد 30 سال زندگی گزاری ہے۔ کس واقعے کے بعد کن لوگوں کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان رہے جنہوں نے ان کے بابا کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ، اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا، ہمیں یاد رہتا ہے اس موقع پہ دشمن نے ساتھ نہیں دیا، اس میں دوست نے ساتھ نہیں دیا۔ ذرا اس امام کے دل سے کوئی پوچھے، اس امام کے دل سے کوئی پوچھے۔ یہ وہ امام ہے جن کی امامت شروع ہوئی ہے اپنے والد کے سر کو نیزے پر دیکھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ امام، یہ وہ مظلوم امام ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام ائمہ کی ایک سیرت تھی عزیزو، راتوں کو نکلتے تھے، غریبوں مسکینوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے، بوریوں میں کھانا رکھ کر غریبوں مسکینوں کو کھانا دیتے تھے۔ تو ہر امام کی کمر کے اوپر بوریوں کے نشان تھے، لیکن عزیزو یہ وہ امام ہے جس کی کمر پر کوڑوں کے نشان تھے۔ ہر امام کی سنت میں عبادت تھی، ہر امام کی سنت میں عبادت تھی۔ تو گھٹنوں کے اوپر کھال سخت ہوتی تھی، پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہوتے تھے، لیکن عزیز و عجیب روایت ہے جب مولا 5ویں امام اپنے والد کو غسل دے رہے تھے، ایک موقع پہ امامہ اتار کے ماتم کیا اور کہا میں نے اپنی بابا کے زنجیروں کے نشان دیکھے۔ تو یہ وہ امام ہیں جن کی پشت پر کوڑوں کے نشان ہیں۔ ارے یہ زنجیروں کے نشان کیا نشان ہیں عزیزو؟ چند دن گزرے ہیں، 11 محرم کو قافلہ روانہ ہوا ہے، 12 یا 13
محرم کو قافلہ کوفہ پہنچا ہے، اور قافلہ کوفہ پہنچا ہے، اور ایک آدمی روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے قافلے کو آتے دیکھا، اس کے آگے ایک جوان تھے، ان کے گلے میں توق تھا، ان کے بدن پہ زنجیریں تھیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور کہتا ہے بیڑیوں سے خون نظر آ رہا تھا۔ عزیزوں ابھی تو 2 دن گزرے ہیں، اس امام نے پورا سفر طے کیا ہے، کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، شام کے زندانوں میں رہے، کب بیڑیاں کٹی ہے، کب زنجیریں کٹی ہے، یہ امام نے جھیلا ہے۔ اور یہ تو جو میں نے کہا نا وہ ہے جو جسم پہ جھیلا ہے، اگر وہ پوچھو جو دل پہ جھیلا ہے، ابھی تو یہ جملے سخت بول دوں گا، اس سے پوچھو جس کے باپ کا سر تخت میں رکھا تھا، جس کی بہنیں بازاروں میں تھی، جو درباروں میں کھڑا ہے، اس امام سے پوچھو اس کا دل کیا ہے۔ اب اس عالم میں مدینے میں کھڑے ہیں، لوگوں کو گندم تقسیم کر رہے ہیں، لینے والا دامن پھیلاتا ہے، امام گندم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام فرماتے ہیں جس نے میرے بابا کی پیشانی میں پتھر مارا ہو، ارے میں کیا نہیں پہچانوں گا؟ ارے میرے بابا زلزلہ پر تھے، جسم زخموں سے چور تھا، تو نے پتھر مارا تھا، میرے بابا اس کے پاس نہیں پہ آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔